ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، اور ایک بات تو بتائیے کہ کیسے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا جبکہ ہمارے ہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ ہی معاشی استحکام ابھی تک آیا ہے. ہماری جیسے آپ نے کہا مہنگائی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ذاتیات کو لے کے ایک دوسرے کو مائنس کر پلس کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے نہیں ہمیں ذاتیات سے نکل کر چاہے فیصلہ ساز ہو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو قومی مفاد میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے، کوئی بیٹھ کے اگلا لائے عمل بنا لینا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے. شاہ صاحب یہ جو قومی مفادات ہیں وہ تو یہاں پہ مقدم ہی نہیں ہے. آج تک آپ دیکھیں 78 سالوں میں ذاتی مفادات کی گیم ہوئی ہے. اپنے جو ان کے خود جن سے ان کو فائدہ ہوا ہے، اور آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان نے کوئی قومی مفادات کو اہمیت دی ہو. انہیں تو اپنے اقدار سے ہوتا ہے کہ جیسے مرضی مل جائے ہوکر کو. وہ تو ہر یہی سب سے بڑی بری بات. جیسا دیکھیں ہمارے سیاستدان ہمارے حکمران اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر بات مانی جاتے ہیں، بے شک وہ ان سے کل پوری ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور انہیں اقتدار اگر یہ سب لوگ ایک ہو جائیں، یہ میں کہتا ہوں مثال کی جمہوریت پر ہی اگر یہ پراپر طریقے سے عمل کر لیں تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں مفادات کا جو عمل ہے، ذاتی مفادات کا جو حصول کے لیے کوششیں ہیں، شاید وہ پیچھے چلی جائیں. لیکن ہمارے سیاستدان دیکھیں جب بھی ان کو بڑے ببانگے دال وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، بڑے انقلابی بنتے ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہ جو انقلابی پن ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کا آج دیکھیں آپ جب مانے نہ مانے، آج عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ میں انقلابی ہوں، اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے.